اس میں زیادہ تر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا فرعون کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا طاسیم کے حروف سے ہوئی ہے، اور ان حروف کے فوراً بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آغاز اس طرح ہوا کہ فرعون مصر میں بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو بڑا رب کہتا تھا، تو تکبر و غرور میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اور لوگوں کو اپنے جال میں اس نے پھنسایا ہوا تھا، تقسیم کر رکھا تھا اور ان پر حکومت کر رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل مصر کی اقلیت بن گئی اور ظلم و ستم ان کے اوپر جاری رہا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا تھا نا، قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ جی خواب دیکھا کہ میری حکومت کے لیے ایک لڑکا ختم ہونے کا باعث بنے گا، زوال کا، تو اس نے لڑکوں کو ہی قتل کرنے کا حکم دیا کہ کوئی بھی لڑکا آج کے بعد زندہ نہ بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی کے گھر میں پرورش بھی ہوئی، اور بڑے ہوئے، پرورش وہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ان کو بچایا بھی اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے سے بھی، اور پرورش بھی اسی کے گھر میں کرائی۔ تو والدہ ان کی پریشان ہو گئی تھی کہ فرعون کے لوگوں کو پتہ چلا تو بچے کو تو قتل کر دیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رہنمائی فرمائی کہ صندوق بنایا اور اس میں اس کو لٹا کر بچے کو دریائے نیل کے لہروں میں بہا دیا۔ اب کسی خادمہ نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور آسیہ جو فرعون کی اہلیہ تھی اس کو لا کے دے دیا۔ وہاں اس کی بہرحال پرورش ہوئی، اور کس طرح کہ ادھر بچے کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی بڑی پریشانی لائق تھی کہ کیا ہوگا بچے کا، لیکن یہ ہے کہ ان کی بہن پیچھے تھی، اس نے دیکھا اور بچہ جو ہے آسیہ کے پاس چلا گیا فرعون کے گھر میں، اور اس کے بعد وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ بہت ساری لوگوں کو آزمایا گیا تو ان کی بہن نے مشورہ دیا کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، اس کو لائیں تو وہ دودھ پی لے گا۔ یہ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کو بلایا، وہ آئی اور اس نے دودھ پی لیا۔ بہرحال اب دودھ بھی والدہ کا پلایا جا رہا ہے، اپنی والدہ کا، اور تربیت ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں۔ تو بہرحال اس کی اہلیہ فرعون کی جو ہے آسیہ، وہ مسلمان تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا تو وہ واقعہ قبطی والا پیش آیا کہ کسی بات پر قبطی سے بات ہوئی اور مکہ لگا اور وہ مر گیا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ یہ لوگ پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں سے مدین کی طرف گئے، اور وہاں تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میں اے اللہ تیری عطا کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، لہٰذا میری مدد فرما۔ تو چنانچہ مدد کیا ہوئی کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے کہ دو لڑکیاں آئی بڑی حیادار پاک دامن، اور وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذرائے انسانیت ان کی مدد کی اور ان کے لیے پانی نکالا۔ تو وہ بچیاں سمجھدار تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں، تو وہ وہاں گئی اور والد سے کہا کہ ایک اجنبی مسافر ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس نے بڑی ہماری مدد کی، اس کی طاقت، قوت اور اس کی دیانت، امانت بڑی اچھی لگتی ہے، لہذا آپ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ تو ان کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو اپنے پاس جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی عام شخص نہیں ہے، اچھے آدمی لگتے ہیں۔ ان کو اپنے پاس رکھا اور اپنے بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور یہ پیشکش جو ہے نا وہ شرائط کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو وہاں لے کر مصر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں جب سخت سردی تھی، جنگل میں آگ دیکھی اور اس کے پاس گئے تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد جو ہے عصا اور ید بیضاء، ہاتھ چمکدار ہاتھ کا معجزہ ملا، اور وہاں سے آئے فرعون کے پاس۔ فرعون کو دعوت دی، قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور مختلف انداز سے موجود ہے کہ اس کو بتایا کہ بھئی تم رب نہیں ہو، رب تو وہی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، رب وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ اس طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کی، اور بہرحال فرعون تو نہیں مانتا تھا۔ تو وہ سارے واقعات جو پھر کل بھی گزرے تھے کہ اس نے جادوگروں کو جمع کیا، اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگ بھی ایمان لے آئے، فرعون کا وہ منصوبہ بھی ناکام۔
تو تمام معاملات بالآخر جو ہے وہ فرعون غرق ہو گیا۔ اس پورے واقعات سے یہ ملتا ہے کہ ایک تو اگر انسان مصیبتوں پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ معلوم ہوا ایک بات۔ دوسری یہ کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرے انسان، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میرے جو بھی معاملہ ہے اللہ مدد کرے گا، بس میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ محبت سے اٹھ کر عشق تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اس کے لیے پھر باطل کی بڑی بڑی قوتوں سے انسان ٹکرا جاتا ہے، اور وہ قوتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کامل مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا حق کا پرچم اور حق کی بات لے کر کوئی شخص استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں کی جماعت سے بھی اس کے حمایتی نکل آتے ہیں۔ چنانچہ یہاں ایسے ہی ہوا، اور جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ لٹانے کے لیے جان مال تیار ہو جاتا ہے، بشرطے کہ واقعی اس کے دل میں ایمان ہو۔ اور پھر غلامی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمت اور عزم سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ قوم جو ہے وہ غلام تھی، تو غلام قوم میں پھر ہمت نہیں رہتی، جیسے ہم لوگ آج کل غلام بن چکے ہیں، تو وہ ہمت، وہ طاقت، وہ قوت اور کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا، وہ چیز ہم میں نہیں ہے، نہ ہمارے حکمرانوں میں ہے نہ ہم میں ہے۔ تو یہ چیز اس لیے بنی اسرائیل نے بھی انکار کیا تھا کہ ہم ارض مقدس میں نہیں جائیں گے، وہی بات تھی کہ وہ غلامی میں تھے، اور غلامی میں ایسے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وراثت، زمین، یہ جو زمین کی وراثت ہوتی ہے، اور یعنی زمین جس کا حق ہے وہاں کا رہنا، وہاں وہ حق کس کا بنتا ہے اور وہ چیز کس کی ہے، تو یہ جب کہ انسان کے پاس ہو کہ بھئی یہ زمین ہماری ہے اور وراثت زمین اس کے پاس ہو، تو وہ پھر اس کے لیے لڑتا بھی ہے اور ثابت قدم بھی رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ باطل کی طاقت کتنی ہی زیادہ نہ ہو، بالآخر اللہ کی مدد آتی ہے اور اس کو نامرادی، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب باتیں جو ہے اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر انسان کا بھی تذکرہ اس صورت میں آیا، اس کا نام قارون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، بعض رات نے چچا زاد کہا ہے، جو بھی ہے، بہرحال قارون کے پاس سرمایہ بہت زیادہ تھا، جیسے آج کل بڑے مالدار سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو اس کے پاس سرمایہ تھا، تو اس سرمایہ کی بنیاد پر اس کے دماغ میں بھی ایک فطور آ گیا تھا، کیونکہ مال جب بڑھتا ہے نا تو انسان کا دماغ جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی، خزانے تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ مال و دولت پر تکبر نہ کرو، یہ تو دنیا کی عارضی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور مال و دولت ٹھیک ہے تمہارا ہے، لیکن اس میں اللہ کا حق جو ہے وہ دو، اور جو حقوق ہے وہ ادا کرو، اور باقی اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس کام کا ہے۔ لیکن اس نے بہرحال وہی جواب دیا جو ہر مغرور سرمایہ دار متکبر جواب دیتا ہے، کہ یہ تو میری قابلیت ہے، یہ تو میری قابلیت پر مجھے ملا ہے، میں اس کے قابل ہوں، میں نے کمایا ہے، یہ ہوتا ہے نا آج کل۔ تو یہ ہے کہ ایسے متکبرین کے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے، میں بزنس مین ہوں، میں تجارت کرنے والا ہوں، میں کاروباری آدمی ہوں، میں کامیاب تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، لہٰذا یہ مجھے ملا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل۔ یہ اگر زبانی کلامی بول بھی دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مسلمان ہم بول بھی دیتے ہیں، لیکن اصل میں دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے، یہ میں نے یہ محنتیں کی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر اللہ نے دیا۔ بھائی یہ انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ تو بہرحال جب اس نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اس کو زمین میں، اس کے گھر مال و دولت سمیت زمین میں دسا دیا، اور وہ دستہ چلا گیا۔ تو یہ اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن کریم نے اسے یہ نصیحت ثابت فرمائی اور بتایا کہ آخرت اصل میں ہمارا گھر ہے، دنیا کا مال دولت یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑا بننا اور فسادی بن جانا یہ سب سے فساد کا فساد ہے، بڑا بننے سے کیا ہوگا، بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور آخر انجام اللہ نے فرمایا تقوی والوں کے لیے رکھا ہے۔ جس میں تقوی ہے چاہے مال ہو یا نہ ہو وہ کامیاب ہے، اور جس میں تقوی اللہ پر ایمان خشیت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس بہت سارے خزانے دنیا کے کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فرعون اور قارون کی تباہی اور بربادی میں یہی نصیحت اور عبرت پڑی ہوئی ہے۔
سورۃ العنکبوت بھی مکی صورت ہے، اس میں صورت کا موضوع جو ہے وہ سنت ابتلا، یعنی اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں۔ شروع میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان کا دعویٰ کر لوں گا، ایمان لے آؤں گا تو بس اس ایمان لانے کے لفظ سے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور کوئی تکلیف مصیبت نہیں آئے گی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے تکلیفیں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، تکالیف بھی آئیں گی دین کے راستے میں، حق کے راستے میں، لہٰذا یہ چیزیں برداشت کرنی ہوں گی، تب جا کے جنت ملتی ہے۔ صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے نہیں جنت ملتی، اس کے لیے کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں، اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اور یہ جو فرمایا کہ تکلیفیں کیوں آتی ہے، یہ اللہ کی پرانی سنت اور طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلص اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ اگر تکلیف مصیبت نہ ہوتی اور ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ یوں آسانی سے ہو جاتا تو پھر تو ہر آدمی مسلمان ہو جاتا، ہر آدمی ایمان لے آتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرمایا مخلص منافق کا پتہ تب چلتا ہے کہ یہ صحیح مومن ہے، تکلیفوں پر صبر کر رہا ہے، اگر نہیں کرتا تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر پھر اسلام سے ہی بھاگ جاتا ہے یا اللہ سے نعوذ باللہ نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ لہذا تکلیف مصیبت کے لیے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کی بھی تلقین کرنی ہے اور حق کے سامنے جو پھر تکالیف آئیں گی اس راستے میں، اس پر صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے انبیاء کرام پر، پیغمبروں پر آئیں۔ اگر آزمائش اور تکلیف آنا جو ہے یہ کوئی بری بات ہوتی اور یہ غلط بات ہوتی تو یہ انبیاء کرام پر نہ آتی، لیکن یہ چیزیں اللہ کی سنت اور طریقے کا حصہ ہے، یعنی اللہ نے جو نظام بنایا قدرت کا، اس کا حصہ ہے کہ تکالیف آئیں گی، تو جتنا اچھا نیک دیندار ہوگا اتنا زیادہ اس پر تکلیفیں آئیں گی۔ انبیاء کرام سب سے زیادہ دیندار اور اوپر کے مقام پر اونچے ہوتے ہیں، لہذا ان پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ چنانچہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے کہ ان کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، ان کے بت ہیں، یہ عنکبوت، یہ مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی جیسے جالا بناتی ہے نا، بہت کمزور سا جالا ہوتا ہے، اور نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ ہواؤں سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ مشرکین کے بت جو ہے، یہ جن کی عبادتیں کر رہے ہیں نا، یہ بھی کچھ نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے، نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جیسے 21ویں سپارے کی ابتدائی آیات شروع ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت اتل ما اوحی، کتاب اللہ کی تلاوت کی پابندی کرو اور نماز کی بھی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز اگر واقعی نماز ہو تو بے حیائی اور برے کاموں سے آپ کو روکے گی، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو پھر پڑھتے جاؤ، عادت ہے، آؤ جاؤ پڑھو، کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا بظاہر، ٹھیک ہے، ثواب فرض ادا ہو جائے گا اور فرائض ہم ایک جماعت سے پڑھ لیں گے، اور قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی، لیکن اس کا فائدہ مکمل تب ملے گا جب نماز واقعی نماز ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ اخلاص، خشیت، ذکر اللہ قرآن کریم میں اس کو ذکر کہا گیا ہے، نیکی کا حکم اور منکرات سے روکنا، یہ سب چیزیں جو ہے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے، اور نماز بھی یہی سب چیزوں کا حکم دیتی ہے۔ لیکن جس نماز کے اندر یہ تینوں باتیں نہ ہو کہ اخلاص، خشیت وغیرہ بھی نہ ہو، نیکی کا حکم بھی نہ دے، منکرات سے بھی نہ روکے، بری باتوں سے، تو پھر وہ نماز صحیح معنوں میں نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں۔ اس لیے بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی میں کہ ہم کتنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، ہمارے لین دین، تجارت اور شادی بیاہ اور دیگر رسوم جو ہے معاشرتی باتیں یہ درست نہیں ہوتی، پھر بھی اسی کی طرح وہی پرانا حال، وہی غیر شرعی، وہی رسوم و رواج، اس لیے کہ اصل میں نماز ہماری ابھی تک نماز نہیں بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی علامات میں سے یہ علامت بھی بتائی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ نے اتنے علوم کے خزانے جو ہے وہ بیان فرمائے، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کا کہ آپ نے باوجود پڑھے لکھے نہ ہونے کے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھی، یقیناً یہ اللہ نے بتائی ہے، کیونکہ دنیا میں تو انہوں نے کسی سے شاگردی کی نہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیکھیے ایسی کتاب ہے کہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم جیسے جیسے وقت زمانہ گزرتا جاتا ہے، نئی نئی تحقیقات ہوتی ہے، قرآن کریم میں نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ پرانی باتیں جو ہیں
وہ واضح ہو رہی ہیں، جو آج سے 1400-1500 سال پہلے قرآن نے بیان کی، اس وقت اس چیز کی وضاحت نہیں تھی، لیکن آج وہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، ایسی اور کوئی کتاب دنیا میں نہیں۔ فرمایا اس لیے معاندین، مخالفین کا تذکرہ بھی کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور دین کے راستے میں آنے والے مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک صورت ہے، ایک آیت ہے اس صورت میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے محنت کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، وہاں پر مجاہدہ جو تھا جہاد نہیں تھا، بلکہ وہاں مجاہدہ تھا کہ اپنے آپ کو دین کے اوپر لگانا اور اپنے آپ کو دین پر چلانا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو اگر کوئی مکمل دین پر اپنے آپ کو چلاتا ہے تو فرمایا کہ وہ کامیاب ہے اور اس کے لیے دین کے راستے کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الروم جو ہے اس میں ایک اہم پیشنگوئی کی گئی ہے کہ وہ بعد میں سچی بھی ثابت ہوئی کہ رومیوں پر مسلمان غالب آ جائیں۔ یہ رومی اس زمانے میں اس طرح سپر طاقت تھی، جیسے آج کل بڑی بڑی طاقتیں امریکہ وغیرہ موجود ہیں، تو اس وقت یہ بات کرنا، قرآن کریم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ مسلمان اس طاقت پر غالب آ جاؤ گے۔ تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسی بات ہے، رومیوں کے اوپر غالب آنا، مسلمانوں کے پاس تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کوئی کہہ دے کہ جی یہ سپر طاقت کے اوپر مسلمان غالب آئیں گے، لیکن یہ کہ جب وہ کچھ عرصہ ہوا تو واقعی وہ بات سچی ثابت ہوئی۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو بالکل 100% بعد میں سچی ثابت ہوئی۔ تو یہ آیا، باقی اس کے اندر آگے اس معرکے کی حقیقت بھی بتائی ہے کہ جو اللہ کی نیک جماعت ہے، نیک لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو شیطان کی جماعت ہے، برے لوگ ہیں، تو اچھے اور بروں کے درمیان قدیم زمانے سے معرکہ جاری ہے، مقابلہ جاری ہوتا ہے کفر و ایمان کا۔ جب تک قیامت کا دن نہیں آئے گا، فیصلے کا دن نہیں آئے گا، تو یہ چلتا رہے گا۔ کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر ہوگا، وہ ایمان کے لیے محنت کرے گا، کوئی کفر کے لیے محنت کرے گا، یہ سب چیزیں جاری رہیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ کامیاب وہ وہی ہے جو ایمان کے راستے پر ہے، اور جو کفر کے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اپنے وجود اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن زندہ چیز سے مردہ پیدا ہوتی ہے، مردہ سے زندہ چیز پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان کو اللہ نے بے جان مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو بے جان مٹی سے بنایا، اور اس کے علاوہ ہم ہر انسان جو ہیں وہ مٹی سے ہمارا تعلق ہے، وہیں سے ہمارا کھانا، وہیں سے ہمارا اناج، یہ ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اللہ ایک الفت، محبت اور تعلق بنا دیتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی اکثر ایسے ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ان میں ایک محبت، تعلق، الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو بھی اس گھر کا بنا دیتے ہیں، اور اس کو اس گھر میں صبر بھی آتا ہے، اس گھر کو اپنا گھر بھی سمجھ لیتی ہے، اور مرد بھی اسی کو اپنی بیوی سمجھ کر اور اپنی مستقبل اور زندگی سمجھ کر اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ باقی جو ہے آسمان اور زمین فرمایا، اس میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ انسانوں کی زبانیں، رنگ، نسل، سب چیزیں الگ الگ اللہ نے رکھی۔ یہ سب زبانوں کا اختلاف اور رنگ و نسل کا اختلاف یہ اللہ نے بنایا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے مختلف طریقوں سے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ دن رات میں اللہ تعالیٰ انسان کو سکون کیسے دیتا ہے؟ نیند کی بنیاد پر۔ انسان نیند کرتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے تو تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آرام نہیں ہوتا انسان کے لیے تو انسان تھک کر مسلسل کوئی کام کر نہیں سکتا تھا، وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتا، لیکن اس آرام کی بنیاد پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اگلے دن پھر تیار ہوتا ہے۔ مشینیں ہوتی ہیں، بڑی سی بڑی مشین، لیکن اگر آپ اس کو آرام نہیں دو، مسلسل چلاؤ تو خراب ہو جاتی ہے۔ تو انسان بھی اسی طرح ہے کہ اس کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نیند جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اور آسمان پر فرمایا بجلی چمکتی ہے، اس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے، امید بھی پیدا ہوتی ہے، پھر بارش بھی نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ آسمانوں کا نظام دیکھیے کہ بغیر کسی ستونوں کے اللہ نے اس کو مستقل رکھا ہوا ہے، اور یہ گرتے نہیں ہیں، اور یہ قائم دائم ہے۔ اور ستارے، چاند، سورج، جو کچھ بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اپنے مخصوص مدار میں اور دائروں میں گھوم رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کو کس نے پکڑا، کس نے سنبھالا، کس نے اس کو روکا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں؟ یہ اللہ ہی ہے، اور کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر زمانے میں حق و باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے،
اور اہل حق اگر مغلوب بھی ہوں، کہ اہل حق یعنی جیسے ہم حق پر ہیں ایمان والے، اور ہم دشمنوں سے مغلوب ہو جائیں کمزور، تو پھر ہمیں اپنے ایمان اپنے اعمال کو پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا ایمان اور ہمارے عمل صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم مغلوب ہیں، وہ لوگ ہم پر طاقتور ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ پھر تم، اللہ فرماتے ہیں، غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ تو ایمان والے بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ نے مزید دلائل بھی صورت میں ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ جو مردوں کی طرح تھے، نہ آیات اللہ کی سنتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، نہ دیکھتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے لیے محرومی تھی، اور فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اور کفار تو ایسے ہیں کہ وہ کسی نشانی کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی، وہ جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ ان ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی بتائی ہوئی نشانیوں کو اپنے عبرت میں لائیں، اس سے عبرت پکڑیں، اور اس کے بعد اللہ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔